ڈاکٹر صاحب اسی سے کسی حد تک ریلیونٹ بھی کہ بچوں کو اسکول کس ایج میں بھیجنا چاہیے؟ ہمارے ہاں مطلب آپ کو پتا ہے 2.5 سال کی عمر میں بھی بچوں کو داخل، آپ تو کیونکہ ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہیں، پھر آپ کے بچے بھی ہیں، پھر آپ کی ریسرچ بھی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو ساری چیزوں کو ملا کے اگر آپ ہمیں کوئی ایج بتا دیں کہ ہاں اس ایج میں بھیجنا چاہیے اور اس سے پہلے پیرنٹس کو خود تربیت دیکھیے میں کرنی آپ کو چاہیے؟ آئیڈیل اور اصولی بات بتا دیتا ہوں پلیز. اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو جو ہے، ظاہر ہے ان کے والدین بھی تو ہیں نا، جی تو لیکن میرا بہت اس بات میں میرا دل چاہتا ہے کہ جو آئیڈیل سچویشن ہے اسی کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک ہم بچے کی جو تعلیم و تربیت کہتے ہیں وہ ایکچولی ایکڈیمک تعلیم و تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. 7 سال تک بچے نے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ اپنے کام خود کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر پرنسپل اورینٹڈ لائف بنی ہے کہ نہیں بنی، وہ آپ کے ساتھ رشتے کو نبھا سکتا ہے کہ نہیں نبھا سکتا، اس کو سوشل انزائٹی تو کوئی نہیں ہے. یہ والی چیزیں ہیں جو بچے نے سیکھنی ہوتی ہیں 7 سال کی عمر کے اندر. ٹھیک ہے. 7 سال کی عمر میں یہ سیکھنا کہ لائن کے اوپر میم کی ڈنڈی ہوگی کہ نون کا جو نقطہ ہے وہ لائن کے اوپر ہو یا نیچے ہو، ہم اس کو قابلیت کہتے ہیں، یہ ایکچولی قابلیت نہیں ہے. لہٰذا اگر آئیڈیل سچویشنز ہوں تو 7 سال تک ہوم ایجوکیشن ہونی چاہیے، مگر یہ تبھی ممکن ہے کہ پیرنٹس فلی ٹرینڈ ہو ہوم ایجوکیشن کے لیے. اگر پیرنٹس فلی ٹرینڈ ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہلی دفعہ اسکول جائے گا تو اسکول میں موجود تمام بچوں سے، جو کہ اس سے 5 سال بڑے بھی ہوں گے، اس کو زیادہ آتا ہوگا، وہ اس سے زیادہ ویل بیہیوڈ ہوگا، اس بچے کے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ باقیوں کی نسبت بہت بہتر ہوگی، نیچر سے اس کا ریلیشن شپ بہت ہوگا. تو یہ تب ہوگا جب پیرنٹس کو آتا ہو. لہٰذا اگر آئیڈیل سچویشن ہو تو 7 سال سے پہلے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اس میرے کہنے پر لوگ 7 سال پہ بھیجنا شروع کر دیں اور گھر کے اندر وہ ٹرینڈ نہ ہوں، تو ہمیں کوئی مڈل وے اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ مڈل وے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ ایک پرنسپل بتا دیتا ہوں، ایکچوئل طریقہ نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. پرنسپل یہ ہے، بچوں کی تربیت کی بنیادی رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے. ٹھیک ہے. جیسے گھر کے اندر صفائی کرنے کی رسپانسبلٹی فرض کریں خاتون خانہ کی تھی، لیکن اس نے اس کو اپنے وسائل کی وجہ سے آؤٹ سورس کر دیا اور ایک مائی کو کہہ دیا کہ کر دے. ٹھیک ہے. بچے کی تربیت اسی طرح سے اسکول کو آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی. اچھا، یہاں پہ فرق ہے. دیکھیے یہ فرق ہے نا. ٹھیک ہے. وہ رسپانسبلٹی ماں اور باپ ہی کی ہے. ٹھیک ہے. اور شام کے وقت پھر بچے کے ساتھ پڑھائی کے بارے میں جو بات کرنی تھی، اس کو اکیڈمیز میں آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح ماں اور باپ نے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بہت ضروری کام کرنے تھے، مثلاً تتلیاں پکڑنا، مثلاً پودوں کو پانی دینا، مثلاً سب نے مل کر گھر کی الماری کو صاف کرنا، مثلاً سب نے بیٹھ کے پرانی کہانیاں سناؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فاطمہ جناح کون تھی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت عمر کون تھے، آج ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں بات کریں گے، آج میں تمہیں ایڈیسن کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ جو ساری باتیں کرنی تھیں، ہم نے جس طریقے سے صبح والے کام کو اسکول کو آؤٹ سورس کر دیا، شام والے کام کو اکیڈمی کو کر دیا، ابا امی کی بجائے ہم نے آؤٹ سورس ایک اور ابا امی کر دیے جس کا نام یہ اسکرین ہے. اب بچہ تو وہی کرے گا جو وہاں سے سیکھ رہا ہے. تو پرنسپل یہ ہے، اپنے گھر میں تو میں نے اپلائی کیا تھا، میرا بہو اور بیٹا دونوں ڈاکٹر ہیں. جب ہماری پوتی پیدا ہوئی تو ان میں سے ایک نے بریک لے لیا. اچھا، کہ تربیت خود کرنی ہے، کم از کم دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نیپی بدلنا میری بہو کو آتی ہے، اسی طرح نیپی بدلنا اس کے ابا کو بھی، یعنی اس کے میرے بیٹے کو بھی آتی ہے، تاکہ یہ ہے کہ وہ کوئی کمی اس طرح کی وہ نہ ہو، کسی اور کے پاس نہ جانا. ہاں، تو بس میں اس کو تحدیث پہ نعمت کے طور پر ہی بات عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پلیز جس ایج میں ماں اور باپ کیریئر کی فکر میں 3 جابز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ روز ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کے اسکول کیسے جائے گا، اس کے کمرے میں الگ ایئر کنڈیشنر کیسے لگا ہوگا، اس کے پاس جو ہے نائکی کہتے ہیں وہ جو برانڈڈ ہوتے ہیں اسپورٹس کے کپڑے، تو نائکی تو اس کے پاس نائکی کے ٹریک سوٹ کیسے ہوں گے، اس کے پاس یہ سب چیزیں کیسی ہو گئی. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت تو بچے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے.
اس وقت تو بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ لوڈو کھیلنے کے لیے ابو ساتھ تھے یا نہیں تھے. اس وقت تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ایک بیج بویا تھا تو اس میں سے پودا نکلا تھا, وہ ہم نے اکٹھے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اور ہم نے جو پکڑن پکڑائی جو ہے امی کے ساتھ میں نے کھیلی تھی کہ نہیں کھیلی, اور ابا جب گھوڑا بن کے اور میں ان کے کندھے پر بیٹھا تھا وہ بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا, یا چڑیا گھر ہم اکٹھے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. تو اس وقت تو بچے کی ضرورت یہ ہے, اور یہ ضرورت ہے 7 سال سے 10 سال کی عمر تک. اس کے بعد وہ بھی دنیا دار بن جائے گا ہماری طرح سے, اور بائی دیٹ ٹائم لیکن ہم بنیاد کا پتھر ٹیڑھا رکھ چکے ہوں گے. تو جتنی بھی ہم دیوار بنائیں گے وہ دیوار ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اب سوال کا جواب لمبا ہو گیا, لیکن مختصر یہ ہے کہ پلیز یاد رکھیے بچوں کی تربیت کی فل ٹائم رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. اسکول وغیرہ پارٹ ٹائم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فل ٹائم ٹیچنگ نرسری, گرومنگ نرسری از پیرنٹس. ماں باپ کی ذمہ داری.